قیامت کی سویر تک آنے والے جتنے انسان ہیں، اللہ نے ایک سانچہ بنایا تھا جس میں محمد کریم کو بنانے کے بعد ہمیشہ کے لیے سانچے کو توڑ دیا، ایک محمد بن گیا، باقی چھٹی ہوگی۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس پیغمبر کی شان و شوکت کے کیا کہنے، وہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ اس پیغمبر کی رحمت للعالمین کا قصہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ پروانہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے بڑے ہمتن گوش حضور علیہ السلام کا واعظ اور نصیحت سن رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ باتیں ہی تو بیان کر رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، وہ جو ہے ایک بات مجھے جو ہے بالکل دل میں کچوکے لگا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ بتاؤ۔ وہ صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں، آج عورت ایک وقت تھا کہ عورت تھی نسوانیت نہیں تھی، عورت تھی حیا نہیں تھا، عورت تھی شرم نہیں تھا، عورت تھی پاک دامنی نہیں تھی۔ وہ رحمت للعالمین کی برکت سے ان کو پاک دامنی ملی ہے۔ قصہ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم متن گوش ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں واپس آیا، میں باہر کہیں کام کے لیے گیا ہوا تھا، گھر میں آیا تو ایک چھوٹی سی بچی کو پایا، میں نے دیکھا، بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ تیرے جانے کے بعد اللہ نے یہ بیٹی دی ہے، اس لیے کہ وہاں اس دور میں عورت بچی کا پیدا ہونا ایک گالی سمجھی جاتی تھی کہ یہ بچی بڑی ہوگی، کوئی داماد ہوگا، پھر یہ ماں بنے گی، پھر پھوپھی بنے گی کسی کی، اور جو ہے کسی کی بہن بنے گی، یہ اس کو گالی سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں اس بچی کو ساتھ لیا، کدال ہاتھ میں لی، کدال سمجھتے ہیں کدال جس سے وہ جو ہے زمین جو ہے وہ کھودی جاتی ہے، کدال کو ہاتھ میں لیا، میں چلا گیا باہر جنگل بیابان میں، اور زمین کو میں نے کھودنا شروع کر دیا، مٹی اڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نگاہ اطہر کو جھکائے ہوئے ہیں اور ہمتن گوش ہیں، سن رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ صحابی پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچی اب کیا سمجھے گی، مٹی اڑ رہی ہے، مٹی اڑ کے جو ہے میری آنکھوں میں پڑتی ہے، اور اس بچی کے بعد چھوٹا سا جو رومال ہے، اس رومال سے وہ جو مٹی اڑ رہی ہے اس کو وہ صاف کر رہی ہے۔ پھر جب وہ گڑھا میں نے کھود دیا، گڑھا کھودنے کے بعد پھر میں نے زور سے جھٹکا دے کے اس بچی کو میں نے زمین میں گرا دیا، اور زمین میں گرانے کے بعد پھر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب میں نے مٹی ڈالی تو فرمایا کہ وہ بچی اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن میں بھی لرزہ برندام ہو گیا، میں بھی جو ہے انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں، دہشت کے عالم میں میں یہ سمجھا کہ کہیں کو خدا کا غضب آنے والا ہے۔ اس بچی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ سمجھا کہ وہ بچی یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر جو ہے ہمارا اس دنیا میں آنا ہی اچھا نہیں ہے، اگر ہم نے زمین میں درگور ہونا ہے تو پھر ہمیں تو نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اے اللہ اس اپنے نبی کا ظہور پیدا کر، اس نبی کو ظہور کر دے، اس نبی کو دنیا میں بھیج دے تاکہ ہمیں بھی اس دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ ملے، ہمیں بھی جو ہے کم از کم اچھے طریقے سے اس دنیا میں جو ہے حیا کے ساتھ، عفت و عصمت کے ساتھ رہنے کا جو ہے ہمیں اصول ملے۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابی اللہ نے جو ہے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا یہ زمانے جاہلیت کا وہ واقعہ تھا۔ فرمایا کہ ان حالات میں کفر و شرک کے گھٹاٹوں اندھیرے تھے، بظاہر سورج تھا اندھیرا تھا، چاند تھا اندھیرا تھا، ستارے تھے اندھیرا تھا، اس لیے کہ شرک اور کفر کا اندھیرا تھا۔ پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 350 سال کے درمیان میں جو یہ واقعہ بنتا ہے اس میں جو ہے ہر طرف شرک کی شرک، چند کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر، ملت ابراہیم پر قائم تھے۔ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لائے۔ فرمایا کہ جس طرح حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ شرک جو ہے شرک لرزہ برندام ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، اور پھر جو ہے رسوم و بدعات اور رسم و رواج ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئیں۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، تھوڑے سے وقت میں اور انتہائی مختصر وقت میں کہنا کچھ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے جو کچھ علماء کرام کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل تو بات ہے سیرت کو منانا نہیں اپنانا ہے۔ اس سیرت کو جن لوگوں نے سیرت کو اپنایا، وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو گئے۔ آج لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان لوگوں کو، وہ جماعت کے جو لوگ تھے، جو جماعتی لوگ تھے، جماعتی وہ لوگ، وہ 1,24,000 صحابہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں دینا آسان ہے، وہ وقت یاد رکھو
جب قیامت کے دن ہر طرف سے آواز آئے گی ابو بکر، جنت آواز دے گا ابو بکر اس دروازے سے آ جا. وہ وقت یاد رکھو جب دائیں طرف ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ. گالیاں دینا آسان ہے، وہ وقت یاد رکھو جب فاروق اعظم بائیں طرف ہوں گے. وہ وقت یاد رکھو. فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، 1,24,000 صحابہ کی جماعت موجود ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ اب نماز کا وقت ہے، نماز کون پڑھائے؟ آپ تو جو ہے بستر استراحت میں. فرمایا کہ ابو بکر کو جا کے وہ نماز پڑھائے. اب یہ دیکھتے ہیں نا، یہاں نماز کا وقت ہوتا ہے نا، اچھے قاری کو، اچھے عالم کو وہ کھڑا کرو، وہ آ کے نماز پڑھائے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ جا کے مصلی پہ کھڑ کے جا کے نماز پڑھائے. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سیرت طیبہ ہی ہے جس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. وما علینا الا البلاغ. اب ہمارے اگلے مہمان جو برمنگھم سے تشریف لائے، مختلف دینی تنظیموں اور جماعتوں کے سرپرست، رہنما اور ختم نبوت ایجوکیشن سینٹر برمنگھم کے بانی مبانی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ امداد الحسن صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کو مستفیض فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی. آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا قابل صد احترام علماء کرام، سامعین محترم، ظہر سے لے کر آپ مسلسل مختلف علماء کرام سے امام الانبیاء، شب اسرا کے دولہ، آمنہ کے لال، مدینہ کے چاند، حبیب کبریا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ. بلند آواز سے سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی شان اقدس، آپ کی بلندیاں، آپ کے مراتب، آپ کے کمالات، آپ کا حسن و جمال آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور انشاءاللہ عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں جب یہاں پہنچا، ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، رات انہوں نے مجھے فرمایا کہ تیرے ذمے ہجرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ عنوان ہے رحمت للعالمین، اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گزارش کروں گا. یہ مہینہ جس کی غالباً آج 10 تاریخ ہے، ربیع الاول، اس میں ہمارے آقا پیدا ہوئے. کیا ہوئے؟ سارے مل کے. اس لیے کہ ایک طبقہ ہے وہ حضور کی پیدائش کو نہیں مانتا. ان کے ہاں آسمان کی بدلی آپ کو لے کے
حضرت آمنہ کی گود میں رکھ کے واپس چلے گئی. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. آپ پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ وہ پیغمبر عطا فرما جو تیرا آخری پیغمبر ہے. یا اللہ پیغمبر آئے، ابراہیم جبریل کی نسل سے ہو، نوریوں میں سے ہو، ناریوں میں سے ہو، کن میں ہو؟ عرض کیا من انفسہم، انہی میں سے، اہل مکہ میں سے، اس کا خاندان ہو، اس کا قبیلہ ہو، اس کی برادری ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، اور اس کی بیویاں ہوں، اس کی اولاد ہو. ایمان سے بتائیں کبھی آپ نے نوریوں کی اولاد سنی ہے؟ بلند آواز سے. جبریل کا خاندان ہے، نوریوں کا قبیلہ ہے، نوریوں کا خاندان ہے، نوریوں کی اولاد ہے. جو میرے آقا کو آدم کی اولاد نہیں مانتا، نوری مانتا ہے، اسے حضور کا میلاد منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. میرے آقا کو نوری بھی کہا جائے اور میرے آقا کا میلاد بھی منایا جائے، یہ متضاد باتیں ہیں. ابراہیم نے دعا کے اندر کہا تھا، یا اللہ ایسا پیغمبر ہو جو قریشی ہو، جو ہاشمی ہو، جس کا قبیلہ ہو، جس کا خاندان ہو. ہمارے آقا کی اولاد ہے کتنی؟ 4 بیٹیاں. بولو بیٹے. یہ میرے آقا کی اولاد آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کا دادا ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی والدہ ہے. خدا نے والد کا نام رکھایا عبداللہ. کیا؟ عبداللہ. اللہ کا بندہ. اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے، نور نہیں پیدا ہوتا. میرے محترم دوستو، پیدا ہو گئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے بڑے بچے دیکھے لیکن آج تک میری نظر نے اپنے محبوب جیسا نہیں دیکھا. بلند آواز سے سبحان اللہ کہو گے؟ انشاءاللہ اتنی خدا نیکیاں عطا فرمائے گا، قیامت میں پتا چلے گا. مکے کا رواج ہے، میں رحمت کی بات کرنا چاہتا ہوں. دور دور سے دائیاں آتی ہیں، اس دفعہ بھی آئیں. اللہ کی شان، سرمایہ دار دائیاں میرے آقا کے دروازے پہ، اور غریب، نحیف، ناتواں، کمزور حضرت حلیمہ وہ سرمایہ داروں کے دروازے پہ. حلیمہ بچہ لینے آئی ہے. جی ہاں. کتنی بکریاں ہیں؟ 1 بکری. کتنا دودھ دیتی ہے؟ آدھ سیر. تیرا اپنا بچہ بھی ہوگا، میرا بچہ بھی ہے. آگے سے جواب ملتا ہے حلیمہ کسی اور دروازے پہ چلے جا، تجھے بچہ دے کے اسے ٹی بی کرانی ہے، تیرا اپنا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بچے کی پرورش کیسے کرے گی؟ اسے سرمایہ دار جواب دیتے ہیں کوئی بچہ نہیں دیتا. اور ادھر سرمایہ دار دائیاں میرے آقا کے دروازے پہ، آمنہ جلدی کر بچہ دکھا. بچہ دکھایا، نظر پڑنے کی دیر تھی، دائیاں میرے آقا پہ فریفتہ ہو گئی. آمنہ ایسا بچہ نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں کیسے دیکھتی؟
میں نے اپنے محبوب جیسا کسی کو پیدا کیا ہوتا تو دیکھتی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، جس سانچے کے اندر میں نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے، میں نے سانچہ ہی توڑ دیا. آمنہ جلدی کر، اس کے باپ کو بلا. لندن کے غیور مسلمانوں، والد کا ذکر آیا، والد کا نام آیا، عبداللہ کا ذکر آیا، آمنہ آپ دیدہ ہو گئی. فرمایا کہ دائیو میرے بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، یتیم. پہلے حضرت آمنہ وہ پریشان، یا اللہ ایسا حسین و جمیل بچہ دیا، جو دیکھتا ہے کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا. یا اللہ ایسا حسین بچہ، میں غریب، میرا اپنا گزارا نہیں ہوتا، میرا بچہ کھلونوں کا سوال کرے گا، میں کہاں سے کھلونے لے کے آؤں گی؟ میرا بچہ سیر کے لیے سواری کا سوال کرے گا، میں کہاں سے سواری لاؤں گی؟ اللہ کے دربار سے آواز آتی ہے، آمنہ فکر نہ کر، یہ اتنی شان والا رحمت للعالمین، اسے اگر دوستوں کی ضرورت پڑے گی میں صحابہ جیسے دوست عطا کر دوں گا، ابو بکر جیسا دوست عطا کر دوں گا. اسے خوشبو کی ضرورت پڑے گی میں پسینے سے خوشبوئیں جاری کر دوں گا. اس کا سیر کو دل چاہے گا میں معراج پہ بلا لوں گا. اس کو سلامیوں کی ضرورت پڑے گی میں پتھروں کو حکم دوں گا میرے محبوب کو سلام کرو. اسے شہر کی ضرورت پڑے گی میں مدینے جیسا شہر عطا کر دوں گا. اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت بن کے آیا. حضرت آمنہ آپ دیدہ ہو کے فرماتی ہیں دائیو میرے بچے کا باپ نہیں ہے. بچے کا باپ کا ذکر سنا، یتیم ہے، باپ نہیں ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. کہنے لگی، کہتی ہیں یہاں سے کیا ملے گا، یہ تو یتیم ہے، کسی اور دروازے پہ چلتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں دائیو تم خود نہیں چھوڑ کے جا رہی، بلکہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، جو گود مجھے پسند نہیں ہوتی میں اپنے محبوب کو اس گود کے اندر جانے نہیں دیا کرتا. میرے محترم دوستو، یہ یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئیں اور حضرت حلیمہ مایوس ہو کے حرم کے اندر آ گئی. کوئی بچہ نہیں دیتا. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو دائیاں حضور کے دروازے پہ آتی تھیں آپ کو دیکھنے کے لیے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور اپنے گھر کے اندر ہیں یا پورے مکے کے اندر؟ بولو، گھر کے اندر. اگر عقیدہ یہ نہ ہوتا دائیاں اپنے گاؤں سے چل کے نہ آتی، اگر عقیدہ نہ ہوتا حلیمہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے مکے میں آپ کے دروازے پہ نہ آتی. دائیوں کا عقیدہ یہ ہے میرا محبوب اپنے گھر کے اندر ہے. یہ تو 14ویں 15ویں صدی کے ملا کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر ہر جگہ موجود بھی ہے اور مصلی پہ بھی آتا ہے. میرے محترم دوستو، نبیوں کا عقیدہ یہ ہے معراج کی رات آپ مصلی پہ ہیں، نبی پیچھے ہیں. کوئی نبی مصلی پہ نہیں آتا کہ آقا موجود ہیں. جہاں آقا موجود ہوگا وہاں نبی مصلی پہ نہیں آتے. اور یہاں مولوی حاضر ناظر بھی کہتا ہے اور مصلی پہ بھاگ کے آتا ہے.
دائیوں کا عقیدہ کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، پورے مکے کے اندر نہیں۔ اگر مکے کے اندر عقیدہ یہ ہوتا تو دائیاں آپ کو اپنے گھر میں تلاش کرنے نہ آتی۔ چلے گئی، حلیمہ آ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ حلیمہ۔ کس لیے آئی ہے؟ بچہ لینے کے لیے۔ اندر چلے گئی، کہا بچہ دکھا۔ حضرت حلیمہ بچے کا سوال کرتی ہیں، آمنہ پھر آپ دیدہ ہو گئی۔ فرمایا کہ حلیمہ اگر بچہ دیکھنے کے بعد چھوڑ کے جانا ہے، میں پہلے بتاتی ہوں میرا بچہ یتیم ہے، یتیم۔ اگر دیکھنے کے بعد چھوڑ کے جائے گی مجھے عبداللہ یاد آ جائے گا۔ یہ باتیں کر رہی تھی ہمارے بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی، سارے بلند آواز سے رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حضور کی شان کے اندر نشر الطیب لکھی ہے۔ آپ کے کمالات، آپ کی عظمتیں، آپ کی بلندیاں، آپ کی شان، فرماتے ہیں یہ باتیں کر رہے تھے، ہوا کا جھونکا آیا، میرے آقا کے چہرے سے پردہ اٹھا، حلیمہ کی نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑتی ہے، بس دیکھنے کی دیر تھی۔ فرمانے لگے حل آمنہ میں سودا نہیں کرتے، جلدی کر بچہ مجھے عطا فرما، میں بچہ لے کے جاؤں۔ رب کائنات کی قسم ہے میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل بچے دیکھے، میں نے سرداروں کے بچے دیکھے، میں نے عمراء کے بچے دیکھے، آج تک میری نظر نے تیرے بچے جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی جا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا دائیاں آئی، وہ کہتی ہیں ہم نے نہیں دیکھا، آمنہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل تو بھی جا کے اپنا عقیدہ بیان کر۔ جبریل آ گئے، آمنہ تو نے مکہ کا دیکھا ہوگا، حلیمہ تو نے اپنا قرب و جوار دیکھا ہوگا، عبد المطلب تو نے حجاز دیکھا ہوگا، اپنی اپنی بات کرتے ہو، مجھ سے بھی سوال کرو۔ میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، نہیں نہیں، میں آدم علیہ السلام کو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا دیکھتا رہا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ترانہ گاتے ہوئے دیکھا، میں نے یوسف علیہ السلام کی جیل کوٹھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم کو طور پہ اللہ سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ان کو دیکھا۔ مجھے اپنی رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظر نے حضور جیسا نہیں دیکھا، بلکہ جبریل کی بات کا ترجمہ کیا گیا کہ آفاقہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دیدام آقا تو چیزیں دیگرے کملی والے، آج تک میری نظر نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ میرے آقا کو گود کے اندر لیتی ہے، آ گئی، باہر آ گئی، خامد انتظار کرتا ہے، سواری پہ سوار ہو گئے، اندازہ کرنا آگے خامد اور پیچھے حلیمہ، درمیان میں میرے آقا۔ حلیمہ زور لگاتی ہے میری سواری چلے تاکہ جلدی میں اپنے گاؤں کے اندر پہنچوں۔ وہ ہلدائیاں مجھے تانا دے کے گئی ہیں، حلیمہ تیرے پاس سواری تیز نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلتے آنا، مجھے تانا دے کے گئی ہیں، لیکن سواری زمین سے چمڑ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ کی زبان سے ایک جملہ
جملہ نکلتا ہے کہ کاش میں اگر آج سرمایہ دار ہوتی، میری سواری اگر طاقتور ہوتی، یہ رواں دواں ہوتی۔ سواری اللہ کے دربار میں عرض کرتی ہے یا اللہ، حلیمہ تانے دیتی ہے مجھے قوت گویائی عطا فرما، میں حلیمہ سے بات کروں۔ وہ سواری بازبان حال حضرت حلیمہ سے کہتی ہے حلیمہ تانے نہ دے، رب کائنات کی قسم ہے امام الانبیاء کو پیچھے چلا کے بٹھا کے مجھے چلانا چاہتی ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، جب تک کملی والا آگے نہیں آئے گا میں چل نہیں سکتی، اور میری چال دیکھنی ہے۔ امام الانبیاء کو آگے بٹھا۔ میرے دوستو، حضرت حلیمہ میرے آقا کو آگے بٹھاتی ہے۔ وہ سواری جو چلتی نہیں تھی، وہ سواری جو کمزور تھی، وہ سواری جو لاغر تھی، وہ سواری جو ناتوان تھی، میرے آقا آگے بیٹھے۔ پھر سواری کا کیا تھا؟ جہاں حلیمہ کی نظر پڑتی ہے سواری کا قدم پہنچتا ہے۔ وہ دائیاں جو بچے لے کے پہلے جا چکی، حضرت حلیمہ کراس کرنے لگی۔ حلیمہ تو؟ جی ہاں۔ کس نے سواری دی؟ کہا کہ وہی سواری ہے۔ مذاق کرتی ہے، چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا دائیو میری سواری نہیں بدلی بلکہ سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ یہ جس سواری پہ بیٹھ جائے وہ پیچھے نہیں رہا کرتی۔ اگر نہیں پتا پھر ہجرت کی رات اٹھا کے دیکھ لو، یہ ابو بکر کے کندھوں میں بیٹھا، وہ پورے صحابہ کے اندر آنا، اور حلیمہ کی سواری پہ بیٹھا یہ پوری ڈچیوں کے اندر آنا۔ پھر میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، میرے آقا مکے سے چلے، حلیمہ کی سواری پہ بیٹھے، حلیمہ کا عقیدہ تھا کہ حضور حاضر ناظر ہیں تاکہ مسئلہ بھی کھلتا چلا جائے۔ آج ہمارے عقیدوں کو زنگ لگ گیا، لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے، لوگ چینلوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر میرے آقا حاضر ناظر ہیں، آپ حلیمہ کے گھر کے اندر ہیں، میری آمنہ کا گھر خالی ہے، آمنہ کے گھر کے اندر ہیں تو حلیمہ کا گھر خالی ہے۔ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، نہ حلیمہ لینے کے لیے آتی، نہ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو دیتی۔ حلیمہ کا چل کے آنا، حضرت آمنہ کا بیٹا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا بلند آواز سے حاضر ناظر نہیں۔ حاضر ناظر کون ہے؟ بلند آواز سے ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر جگہ حاضر و ناظر کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ذرے ذرے کا مالک و مختار کون ہے؟ آج گڑبڑ کر دی ہے، نبی کو خدا کی گدی پہ بٹھایا، اور پھر بھی دعویٰ ہم سنی رجسٹرڈ بقول صاحب حالی کہتا ہے کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، خدا کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر۔ کرشم اور یہ کہ ہر جگہ جھکے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلائیں، اور جو صحیح اہل سنت والجماعت ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ۔ میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا کہ حلیمہ کے گھر کے اندر ہیں تو آمنہ کا گھر خالی، مکہ خالی، اور مکے کے اندر ہیں، آمنہ کے گھر کے اندر ہیں تو حلیمہ کا گھر خالی۔ آگئے آخری بات عرض کروں، ٹائم تھوڑا ہے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب اور ہمارے بھائی حضرت مفتی صدر الدین صاحب، انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے۔ آگئے چلتی ہیں۔
پریشان، یا اللہ میں غریب ہوں، کیسے گزارا ہوگا؟ میرے پاس ایک بکری دودھ بھی کم دیتی ہے، تصوراتی دنیا کے اندر سوچتی آ رہی ہیں، آواز آتی ہے حلیمہ فکر نہ کر، دودھ والا تیرے گھر آ رہا ہے، ذرا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دیکھنا۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر آ گئی، حضور کو اتارا، لٹا دیا، برتن لیا، بکری کے پاس آواز آتی ہے بکری دیکھنا، آج حلیمہ کو محروم نہ کرنا۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا تیری نسبتیں بدل گئی ہیں، پہلے تیری نسبت حلیمہ کے ساتھ تھی، آج میرا محبوب آ گیا، رحمت للعالمین آ گیا، شفیع المذنبین آ گیا، یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں بکری آج اتنا دودھ دینا شروع کر دے کہ حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو جائیں، لیکن تیرا دودھ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے ایک برتن لیا، پر ہو گیا، دوسرا برتن لیا، پر ہو گیا، تیسرا برتن لیا، پر ہو گیا، میرے گھر کے برتن ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے نیبر سے کہا، اپنے ہمسائی سے کہا جلدی کر برتن دے، میں تجھے دودھ لے کے دیتی ہوں۔ اس نے کہا حلیمہ مذاق کرتی ہے، تیرا تو اپنا گزارا نہیں ہوتا تھا، آج مجھے دودھ کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اے میری ہمسائی، یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمتوں والا آ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اتنی خوشبوئیں آ گئی، میں نے آج تک اتنی خوشبوئیں نہیں دیکھی جو حضور کے آنے کے بعد آئی ہیں۔ بلکہ آخری بات عرض کروں، میرے آقا حنین کے موقع پہ ہے، 6,000 قیدی ہے، سارا سامان آ گیا، آپ کی ہمشیرہ حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ کی بیٹی گرفتار ہے، قیدی ہے۔ صحابہ سے کہا میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہمارے آقا کی بہن کوئی نہیں، وہ تو اکلوتے بیٹے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے میرا پیغام دو۔ حضور سے عرض کیا گیا آقا ایک خاتون ہے جو دعویٰ کرتی ہے آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو بلا لیا۔ فرمایا میرا تو کوئی میری بہن نہیں ہے، تو کیسے دعویٰ کرتی ہے؟ عرض کیا کہ آقا آپ بچپن کے اندر جب حلیمہ کی آئے تھے، میں اس کی بیٹی ہوں، آپ میرے رضائی بھائی ہیں، میں آپ کو گود میں دے کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا شاید ویسے نہ کہتی ہو، کوئی نشانی بتا۔ حضرت شیمہ عرض کرتی ہے حضور ایک دن میں آپ کو لوریاں دے رہی تھی، میں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، آپ نے میرے کندھے پہ کاٹا، یہ میری نشانی ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہاں سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں کہ جس کی کستوری مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، اس پیغمبر کا کون مقابلہ کرے جو اتنی شانوں والا ہے؟ میں اپنا عقیدہ اور اپنے اکابرین کا، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ، ان سب کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اکٹھا کر لیا جائے، خدا کا عرش ایک طرف ہو، نوری فرشتے ایک طرف ہوں، جنات ایک طرف ہوں، ابرار ایک طرف ہوں، اخیار ایک طرف ہوں، صلحاء ایک طرف ہوں، اتقیاء ایک طرف ہوں، اللہ کے نبی ایک طرف ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اکٹھا کر لیا جائے، آپ کی شان کا مقابلہ کیا جائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے
کہ ساری کائنات کا مرتبہ کم نظر آئے گا اور حضور کی شان سب سے بلند نظر آئے گا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے شعر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ آقا سب کے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج، بھلا زمین و آسمان بھی ہوئے ہیں کبھی ہموار، جیسے زمین اور آسمان یہ برابر نہیں ہو سکتے، میرے آقا اور دوسرے نبیوں کی شان برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغمبر کی غلامی نصیب فرمائے۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وسعت دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت مولانا علامہ اکرام الحق خیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا حاضری لگا دو، تو مجھے آپ نے دیکھ لیا نا، میرا نام اکرام الحق خیری ہے، فرام برمنگھم، اور اس تمنا کے ساتھ کہ تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرم آئے تو میرا نام یوسف کے خریداروں میں آ جائے۔ حاضری ہو گئی، اب مزہ نہیں آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام علماء کرام، محترم معزز موقر سامعین و حاضرین، مجھ سے پہلے بہت سے محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و نعت کی شکل میں، تقریر کی شکل میں آپ کے سامنے وہ حقائق بیان فرمائے جن حقائق سے ہم تمام کا گہرا تعلق اور ربط ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مجھ سے پہلے میرے برادر مکرم حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی دام برکاتہم العالیہ جس موضوع کو لے کر آگے چلے تھے، اس موضوع کی تکمیل تک انہیں اجازت ملنا چاہیے تھی تاکہ تفصیلی بات ہو جاتی اور ہمارے دلوں میں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان کی عظمت ہے، درجہ ہے، شان ہے، وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جاتا۔ لیکن حکم امیر قافلہ اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب دام برکاتہم اور اسی طرح تمام میرے دوسرے محسنین کے فرمانے پہ چند جملے عرض کرتا ہوں۔
گو حضرت قاری صاحب دم برکاتہم کو معلوم ہے کہ میں بڑا معذور، مجبور اور مضطر ہو جاتا ہوں مختصر سی بات عرض کرنے میں، لیکن بہر صورت آج کوشش کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور جس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر میں اور آپ اور تمام مسلمان اپنے کسی بھی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کے دو جز ہیں، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ توحید باری تعالی ہے۔ توحید باری تعالی کو میں اختصار کے ساتھ یوں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کریم اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی اختیارات میں تین باتیں عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنی اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی بھی میں عرض کر رہا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ان تین چیزوں میں شریک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید خالص، یہ ایک مستقل عنوان ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں دو کلمے آئے ہیں، احادیث میں بھی آتے ہیں، مقررین کی زبانوں پہ بھی آتے ہیں، محررین کی تحریر میں بھی آتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ میں نبی رسول کا فرق بھی نہیں عرض کر سکوں گا، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے۔ رسول ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے نمائندے جو انسانوں میں سے تھے، ان سے ہٹ کر اللہ کی وہ مخلوق جو نوری ہے ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ رسول کا کلمہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن نبی کا کلمہ ایسا ہے کہ نبی کا کلمہ اگر کسی پر بھی بولا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف انسان پر۔ کس پر جی؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، بڑھا آدمی ہوں تو آپ میرا ساتھ دو گے تو مجھے حوصلہ بڑھے گا میرا۔ نبی کا کلمہ صرف کس کے لیے؟ صرف انسان کے لیے۔ کوئی ماں کا لال نہیں دکھا سکتا کہ نبی غیر انسان پر بھی یہ کلمہ بولا گیا۔ رسول کا کلمہ فرشتوں پر بولا گیا ہے، لیکن وہ بھی رسول پر